مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی مختصر نشست میں ہم سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے آداب کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. دنیا کی ہر مہذب سمجھی جانے والی قوم کے افراد جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ زبان سے دوسرے کو اپنی ذات سے مانوس کرنے کے لیے کچھ کلمات کی ادائیگی لازمی سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہندو مت کے اندر لفظ نمستے کا استعمال کیا جاتا ہے. یہودی اور عیسائی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کے وقت گڈ مارننگ، گڈ نائٹ وغیرہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. سکھ مت کے اندر لفظ ست سری اکال استعمال کیا جاتا ہے. بحیثیت مسلمان ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مذہب نے باہمی ملاقات کے وقت ہمیں کون سا لفظ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان لفظ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیا گیا ہے اس مقصد کے لیے کہ جب بھی بندہ مومن دوسرے انسان سے ملاقات کرے تو لفظ السلام علیکم ادا کرے. ساری قوموں کے اندر استعمال ہونے والے لفظ سارے الفاظ کے اوپر دین اسلام کا ادا کردہ لفظ السلام علیکم اپنی معنویت کے اعتبار سے حاوی ہے. اب لفظ السلام علیکم کے معنی و مفہوم کے اوپر غور کریں. السلام علیکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر سلامتی ہو. جب بندہ مومن کسی کو السلام علیکم کا کلمہ کہتا ہے گویا وہ اپنی طرف سے جس بندے کے اوپر وہ سلام بھیج رہا ہے اس کی عزت، آبرو، جان اور مال کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے. بدلے میں دوسرا مسلمان کہتا ہے کہ اگر تو نے اپنی طرف سے مجھے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کی گارنٹی دے دی ہے وعلیکم السلام، تو میری طرف سے پرامن ہو جاؤ. ان ساری چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی میں بھی تمہیں اپنی طرف سے دیتا ہوں. کثرت کے ساتھ احادیث ہیں جن میں لفظ السلام علیکم کو پھیلانے کے اوپر زور دیا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا. اے میرے غلاموں، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ. ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم اس وقت تک ایمان والے بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کر لو. اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم. اے میرے غلاموں، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم اس چیز کے اوپر عمل کر لو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاؤ. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو. دوسرے لفظوں میں جب امت مسلمہ کا ہر فرد دوسرے فرد کو السلام علیکم کا کلمہ کہے گا تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے گی. جب آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی ہم ایمان والے ہو جائیں گے. جب ایمان والے ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی کے بقول جنت ہمارا مقدر ہوگی. اس حدیث کو اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جائے، یہ السلام علیکم کا کلمہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے. آج اگر ہم نے اس لفظ کو چھوڑ کر دیگر الفاظ کو اپنا لیا ہے تو اس کی ایک وجہ ہمیں یہ نظر آتی ہے. اگر آپس میں بھائی بھائی کا دشمن ہے اور نفرت عام ہے تو اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمیں جو بنیادی لفظ اسلام نے دیا تھا ہم نے اس کو ترک کر کے دوسرے الفاظ سے متاثر ہو کر ان الفاظ کو اپنانا شروع کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے زیادہ ہیں اور میرے ذرائع آمدن کم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ایک وظیفہ عطا کیا. وہ بندہ پریشان تھا. آج ہر گھر کا مسئلہ ہے کہ چاہے کسی کی 10,000 تنخواہ ہے یا کسی کی 1,00,000 تنخواہ ہے، رزق میں برکت اٹھ گئی ہے. تو یہ ایک بالکل آسان اور چھوٹا سا وظیفہ ہے رزق میں برکت کے لیے.
اس صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میری یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے آج کے الفاظ ہوتے ہیں کہ پوری نہیں پڑتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے، تو جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو اپنے گھر کے اندر رہنے والے افراد کے اوپر سلام کہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا کلمہ کہو، اور گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد سلام کرنے کے بعد بیٹھنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرو. وہ صحابی رسول نے مسلسل یہ وظیفہ کیا اور تھوڑے ہی عرصہ کے بعد وہ اپنی بہتر حالت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو وظیفہ ارشاد فرمایا تھا اس کی برکت سے اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میں اپنے ہمسائیوں کے اندر تقسیم کرتا ہوں اور اللہ نے میری وجہ سے میرے ہمسائیوں کو بھی امیر بنا دیا ہے اور انہیں بھی کسی قسم کی رزق کی تنگی کی جو ہے وہ گنجائش باقی نہیں رہی، کوئی بھی رزق کی تنگی کی شکایت کرتا نظر نہیں آتا. تو چھوٹی سی بات ہے، ہم بھی اس کو اپنانے کی کوشش کریں، جب بھی گھر میں داخل ہوں عادت بنا لیں السلام علیکم کا کلمہ کہیں اور بیٹھنے سے پہلے ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں. اللہ تبارک و تعالی لفظ السلام علیکم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.